ایک خوبصورت شام تھی۔ سورج کی روشنی سنہری ہو کر آسمان پر پھیل رہی تھی۔ بادل روئی کی طرح ہلکے تھے اور فلائٹ 777 ہوا میں پرسکون سفر کر رہی تھی۔ اسی جہاز میں دو بھائی بیٹھے تھے، ارسل اور انزک۔ ارسل 6 سال کا بہادر اور چالاک لڑکا تھا، جبکہ انزک 4 سال کا معصوم ہنستا کھیلتا سب کا لاڈلا۔ وہ دونوں اپنے بابا سے ملنے جا رہے تھے جو دوسرے شہر میں کام کرتے تھے۔ جہاز کے اندر سب مسافر آرام سے بیٹھے تھے، کچھ نیند کے مزے لے رہے تھے، کچھ باہر بادلوں کے نظارے دیکھ رہے تھے اور کچھ چھوٹے بچے کھیل رہے تھے۔ سب کچھ نارمل تھا، لیکن پھر اچانک ایک عجیب چیز ہونے لگی۔ جہاز کے اندر کی روشنی گرین ہونے لگی، سیٹیں، دیواریں، چھت، ہر چیز پر ایک گرین کلر کی روشنی پھیلنے لگی۔ پھر اوپر سے سیٹوں سے، دیواروں سے گرین کلر کا چپچپا لیکوڈ ٹپکنے لگا۔ مسافر چونک گئے۔ کسی نے سوچا شاید کوئی ٹیکنیکل خرابی ہے، کسی نے سیٹ بیلٹ مضبوطی سے باندھ لی، لیکن اصل خطرہ ابھی شروع ہونا تھا۔ جہاز کے پچھلے حصے سے ایک بھیانک سایہ ابھرا۔ وہ تھا ایک سبز رنگ کا زومبی۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، منہ سے سبز جاگ نکل رہا تھا اور اس کے کپڑے عام انسانوں جیسے تھے، لیکن وہ خوفناک تھا۔ اس نے ایک مسافر پر اٹیک کر دیا اور جب اس نے کاٹا وہ مسافر بھی زومبی بن گیا۔ اب جو سلسلہ شروع ہوا وہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ایک کے بعد ایک مسافر زومبی بننے لگے۔ جہاز کا پچھلا حصہ ایک زومبی زون بن چکا تھا اور صرف اندر نہیں، باہر سے بھی جہاز کی شکل بدلنے لگی۔ جہاز کا اگلا حصہ کسی جوائنٹ مونسٹر کے منہ جیسا لگنے لگا تھا، جیسے یہ کوئی زندہ زومبی کریچر ہو جو آسمان میں اڑ رہا ہو۔ جہاز اب لڑکھڑانے لگا تھا، جس سے لوگ اور ڈر گئے۔ ارسل اور انزک دونوں اس عجیب سچویشن میں ڈرے ہوئے لگ رہے تھے، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ ارسل نے انزک کا ہاتھ پکڑا اور بولا، ہمیں لوگوں کو بچانا ہوگا، ہم ہی ان کی آخری امید ہیں۔ ارسل نے سب کو حوصلہ دیا کہ ہمت نہ ہاریں، بس زومبیز کو پیچھے روک کر رکھیں، جو چیز ملے اٹھا کر جہاز کے پچھلے حصے کو بند کر دو، تب تک ہم پائلٹ سے بات کر کے آتے ہیں۔ دونوں بھائی دوڑتے ہوئے کاکپٹ کی طرف بڑھے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو منظر اور بھی خوفناک تھا۔ پائلٹ اور کو پائلٹ وہ بھی زومبی بن چکے تھے، لیکن ارسل نے ایک راڈ سے ان کا مقابلہ کیا۔ انہیں ہرانے کے بعد دونوں نے فوراً جہاز کا کنٹرول سنبھال لیا۔ کچھ دیر کی کوشش کے بعد انہوں نے جہاز پر بھی قابو پا لیا۔ اب ارسل انزک کا پلان تھا کہ جہاز کو ابھی کہیں لینڈ کیا جائے تاکہ بچے ہوئے لوگوں کو جہاز سے باہر نکال کر ان کی جان بچا سکیں۔ نیچے دیکھا تو جنگل کے بیچوں بیچ ایک خالی میدان نظر آیا۔ بس پھر کیا تھا، ارسل نے لینڈنگ کی تیاری کی، انزک نے لیور دبایا اور پورے دھیان کے ساتھ انہوں نے زومبی کریچر بنے اس جہاز کو نیچے اتارنا شروع کیا۔ جہاز لڑکھڑاتا ہوا جھٹکے سے نیچے اترا۔ قسمت اچھی تھی کہ میدان صاف تھا، اس لیے جہاز کو نقصان نہیں پہنچا اور وہ رک گیا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد دروازہ کھلا۔ مسافر جو بچے تھے بھاگتے ہوئے چیختے ہوئے باہر نکلنے لگے۔ ارسل اور انزک دروازے کے پاس کھڑے تھے، انہوں نے سب کو بچا لیا تھا، لیکن ایک عجیب آواز سنائی دی۔ ارسل نے مڑ کر جہاز کی طرف دیکھا۔ اب وہ جہاز صرف کوئی ٹرانسپورٹ نہیں رہا تھا، وہ خود ایک زندہ کریچر بن چکا تھا۔ یہ کسی اڑتے ہوئے زومبی دیو جیسا لگ رہا تھا اور ابھی وہ مکمل خاموش بھی نہیں ہوا تھا۔ اسی لمحے جنگل کی جھاڑیوں میں حرکت ہونے لگی، پھر کوئی سائے نمودار ہوئے۔ یہ زومبی تھے، وہی زومبی جو جہاز کے اندر بنے تھے۔ اب وہ جہاز کے دروازے سے باہر آ چکے تھے اور ان کی چال عجیب لڑکھڑاتی ہوئی، لیکن آنکھوں میں خون کی پیاس۔ ان کے کپڑے عام انسانوں جیسے تھے، لیکن جسم گرین چمکتے ہوئے زخموں سے بھرا ہوا، اور وہ زمین پر گھسٹتے ہوئے انسانوں کی طرح بڑھ رہے تھے۔ مسافر چیخنے لگے، کچھ پیچھے ہٹنے لگے، لیکن زومبی تیزی سے بڑھ رہے تھے۔ اب ایسا لگ رہا تھا کہ یہ زومبیز کسی کو نہیں چھوڑیں گے اور سب کو زومبیز بنا دیں گے۔ لیکن پھر اچانک فضا میں ایک آواز گونجی۔ یہ تھی پولیس۔ پاس کے علاقے کی پولیس کو اطلاع مل چکی تھی اور اب وہ آ چکی تھی۔ پولیس والوں نے پوزیشن سنبھال لی اور زومبیز پر فائرنگ شروع کر دی۔ گولیاں چل رہی تھیں، دھماکے ہو رہے تھے اور زومبیز گر رہے تھے، لیکن فوراً اٹھ بھی رہے تھے کیونکہ یہ عام دشمن نہ تھے۔ اسی دوران ارسل نے انزک کو ایک طرف لے جا کر کہا، ہمیں سب کو یہاں سے نکالنا ہوگا ورنہ یہ زومبیز سب کو ختم کر دیں گے۔ پھر دونوں بھائی ایک بار پھر ہیرو بننے کو تیار تھے۔ وہ لوگوں کو لائن میں لائے، پولیس کی مدد سے پیچھے موجود خالی ٹرکوں تک پہنچایا اور زخمی کو اٹھا کر باہر نکالا۔ پھر آخر میں وہ خود بھی ٹرک میں بیٹھ گئے، لیکن ان کی نظریں اب بھی پیچھے اس جہاز پر تھیں جو اب مکمل خاموش ہو چکا تھا۔ یہ شاید کچھ اور پلان کر رہا تھا۔ پولیس کے جوان اب بھی الرٹ تھے اور علاقے کو گھیرے میں لے چکے تھے۔ انزک نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں ابھی کچھ دیر پہلے وہ جہاز اڑ رہا تھا۔ کہانی ختم ہو چکی تھی، لیکن کیا واقعی جنگل کی جھاڑیوں میں ایک سبز آنکھ چمک رہی تھی؟ شاید کہانی ابھی باقی ہے۔ سبسکرائب فار پارٹ 2۔